تھے ڈیسائیڈ ہونے میں، کیونکہ یہی تاخیری حربے تھے. لاڈلا خان، آپ نے قاسم کا والد کا، میں اس کو لاڈلا خان کہہ دیتا ہوں. آپ نے پابندی لگا دیا. وہ اس لیے نا، میں تو خود پابندی کا پابند ہوں. تو لاڈلے خان نے انہی تاخیری حربوں کو استعمال کیا ہے. آج وہ جیل میں ہوتا اور گڈ ٹو سی یو نے ریلیز نہ کیا ہوتا تو کل عبدالرزاق شر کو شہید نہ کیا جاتا. یہ جرت کہاں سے آتی ہے کہ آپ اپنے خلاف کیسز کے اندر جو درخواست گزار ہیں، جو وکیل ہیں، جو پیروی کرنے والے ہیں، آپ ان کو قتل کروا دیں. اب یہ میں نے بات کی تو پوری دنیا جاگ اٹھی کہ جی آپ نے یہ بات کیوں کر دی، آپ کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی. کل ان کے بیٹے کی طرف سے نامزد پرچہ کرایا گیا عمران نیازی صاحب پہ کہ میرے والد عمران خان صاحب کے خلاف سنگین غداری کے مقدمے میں پیش ہو رہے تھے، درخواست گزار تھے، اور عمران خان صاحب کیما پہ ان کو قتل کیا گیا. اب ایک شخص قتل پہ اتر آیا. پہلے اس نے توشہ خانہ کی چوری کی، القادر کی کرپشن کی، اس نے بلین ٹری سونامی کیا، اس نے BRT کی. یہ راجہ صاحب اور ہم ادھر موجود تھے باہر، اور جس برے طریقے سے حملہ کیا گیا، دیکھیں یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کرمنل مائنڈڈ لوگ ہیں جن کو عادت پڑ گئی، جن کا خیال ہے کہ ان کا وجود پاکستان کی ریاست سے بڑا ہے. ریاست سے بڑا کوئی نہیں ہوتا. میسج لاؤڈ اینڈ کلیئر ہے. اور یہ تاخیری حربے استعمال کرتے رہے. اینڈ پہ جب ڈیسیجن آنے ہیں تو یہ صفحہ مثل پہ ڈیسیجن میں لکھا جائے گا کہ آپ تب پیش نہیں ہوئے، تب یہ بہانہ کیا. یہ کرے بہانے، کرے اس کو ڈیلے. مگر جو لوگ مارنے والے بیان دے رہے تھے وہ اب دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو جو عبدالرزاق شر والا معاملہ ہے، میں آج بھی سمجھتا ہوں گڈ ٹو سی یو نہ کیا ہوتا اور یہ جیل میں ہوتا تو یہ معاملہ پیش نہ آتا. یہ تانے بانے عمران خان صاحب سے ملتے ہیں. توشہ خانہ میں بھی جواب دینا پڑے گا، القادر میں بھی جواب دینا پڑے گا. یہ جو اسٹے آرڈرز کا رواج ہے اور اعلیٰ عدلیہ کے چند مخصوص لوگ اس سازش کا حصہ ہیں کہ وہ خان صاحب کو گڈ ٹو سی یو بھی کہتے ہیں اور انڈیو ریلیف بھی دیتے ہیں. اس سے اچھا تاثر قائم نہیں ہو رہا. اور ان کی اپنی آڈیوز آتی ہے ساز کی تو اس پہ اسٹے آرڈر دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کمیشن ہی غلط بنا تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان اس وقت پاکستان کی ریاست کے خلاف کھڑا ہے. باہر اس نے اپیل کی امریکہ کو کہ پاکستان کی ملٹری ایڈ بند کر دیں، پاکستان کو F-16 مت دیں. پہلے تھا امریکی سازش اور امپورٹڈ حکومت، اب بن گیا ہے کہ امریکہ پاکستان کو امداد بند کر دے اور ملٹری ایڈ بند کر دے. یہ جو لوگ پارٹی چھوڑ کے جا رہے ہیں ان کو میں سلام پیش کرتا ہوں. میری بہت مخالفت ہوگی فواد چودھری سے، میری بہت مخالفت ہوگی علی زیدی سے، ہماری تو میں بھی ہوئی ہے، ہمارا تکرار بھی ہوا ہے، مگر وہ ریاست پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. وہ غداری کا لیبل اپنے ماتھے پہ لگانے کو تیار نہیں ہے اور یہ قابل قدر لوگ ہیں، ان کی قدر کرنی چاہیے. ایک چیز بتا دیں، کیا نون لیگ اور جہانگیر ترین طاہر صاحب یہ بتائیے گا کہ جیسے آپ نے کہا کہ جو لوگ پارٹی چھوڑ کے جا رہے ہیں آپ انہیں سلام پیش کرتے ہیں، کچھ عرصہ پہلے آپ کی جماعت کے جو لوگ چھوڑ کے جا رہے تھے وہ بھی غدار ڈکلیئر ہو کے پھر دوسری سائڈ پہ گئے. اس وقت مسلم لیگ نون بڑی. پہلی بات یہ، ہمیں ٹوٹل 5 لوگ پنجاب اسمبلی کے چھوڑ کے گئے تھے. جلیل شرک پوری، اشرف انصاری، مولانا غیاث الدین، فیصل نیازی اور ایک اور کے صاحب تھے. کسی کو غدار نہیں کہا، سب کو واپس لیا. جب ووٹنگ کی باری آئی ہے سب سے رجوع کیا، سب کو واپس لیا، سب ہمارے ساتھ کھڑے رہے. ہم نے کسی کو غدار نہیں کہا. ہمیں چھوڑ کے بھی کل 5 لوگ گئے تھے. اس سے زیادہ بدترین دور میں جنرل فیض کی حکومت میں بھی کوئی اس سے زیادہ لوگ ہمارے نہیں توڑ سکتا تھا. I'll be very clear about that. دیکھیں، ہماری ایک بہت بڑی پولیٹیکل مشینری، آپ کو اس بات کو سمجھنا ہوگا. ہمارے پاس اب ہر جگہ، ان کا ضلع سرگودا ہے، میرا گجرانوالہ ہے، ہمارے پاس ہر جگہ PP کے NA کے کینڈیڈیٹس موجود ہیں. ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے نئے لوگوں کی. جہاں جہاں گنجائش ہے وہاں لوگوں کو لیں گے بھی. اور جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ ہمارا آئیڈیل ورکنگ ریلیشن شپ ہے. ان کے جتنے ساتھ کے لوگ ہیں، امن چودھری ہماری کیبنٹ میں ایڈوائزر ہیں، ان کے جتنے باقی لوگ ہیں فیلڈ میں موجود ہیں. اجمل چیمہ فیصل آباد سے، نعمان لنگڑیال سائی وال سے، فیصل جبوانہ جھنگ سے، یہ سارے وہ لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ بھی الائنڈ ہیں. بہت ساری جگہوں پہ جہاں پہ ترین صاحب کے امیدوار کھڑے ہوں گے یا ہمارے امیدواروں کی ان سے کوئی آپس میں ایک جوائنٹ کینڈیڈیٹ آنے کا بھی بہت ساری جگہوں پہ یہ امکان ہے. تو ترین صاحب اور ہم ایک ساتھ چلیں گے. ہمارا ان سے ایک اچھا الحاق ہے. الیکشن الائنس کے حوالے سے پارٹی فیصلہ کرے گی، مگر ابھی تک جو صورتحال نظر آ رہی ہے بہت ساری جگہوں پہ ہم آپس میں ایک ہی ہوں گے. بہت شکریہ.